شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو واضح کرنا سکھایا۔ سورج اور چاند حساب میں جکڑے ہوئے ہیں اور بیلے اور درخت سب اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو اسی نے بلند کیا ہے اور اسی نے ترازو قائم کی ہے کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اور زمین کو اسی نے ساری مخلوقات کے لیے بنایا ہے، اسی میں میوے اور کھجور کے گھابوں والے درخت بھی ہے، اور بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول بھی۔ اے انسانوں اور جنات، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار وہی ہے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسی نے دو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنی حد سے بڑھتے نہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہے جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے کیے گئے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی فضل پہ کرم والی ذات باقی رہے گی۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی شان میں ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اے دو بھاری مخلوقوں، ہم عنقریب تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اے انسانوں اور جنات کے گروہ، اگر تم میں یہ بل ہوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے حدود سے پار نکل سکو تو پار نکل جاؤ، تم زبردست طاقت کے بغیر پار نہیں ہو سکو گی۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تم پر آگ کا شعلہ اور تانبے کا رنگ کا دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنے بچاؤ نہیں کر سکو گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ غرض وہ وقت آئے گا جب آسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مجرم لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہے وہ جہنم جسے یہ مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، یہ اسی کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائے گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور جو شخص دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، اس کے لیے دو باغ ہوگے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں باغ شاخوں سے بھرے ہوئے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انہی دو باغوں میں دو چشمے بہہ رہے ہوگے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان دونوں میں ہر پھل کے دو دو جوڑے ہوگے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوگے جن کے بستر دبیز ریشم کے ہوگے، اور دونوں باغوں کے پھل
جھک پڑے رہے ہوگے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہی باغوں میں وہ نیچی نگاہ والیاں ہوگی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسے ہوگے جیسے یاقوت اور مرجان۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہے؟ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان دو باغوں سے کچھ کم درجے کے دو باغ اور ہوگے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں سبزے کی کثرت سے سیاہی کی طرف مائل۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہی میں دو ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہی میں میوے اور کھجورے اور انار ہوگے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہی میں خوبصورت عورتیں ہوگی۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہی ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز رف رف اور عجیب بے غریب قسم کے خوبصورت فرش پر تکیہ لگائے ہوئے ہوگے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بڑا بابرکت نام ہے تمہارے پروردگار کا، جو عظمت والا بھی ہے، کرم والا بھی۔ یہ کافر لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں؟ اس زبردست واقعے کے بارے میں جس میں خود ان کی باتیں مختلف ہے۔ خبردار، انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا۔ دوبارہ خبردار، انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا۔ کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی میخ ہے؟ اور تمہیں مرد و عورت کے جوڑوں کی شکل میں ہم نے پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ ہم نے بنایا، اور رات کو پردے کا سبب ہم نے بنایا، اور دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت ہم نے قرار دیا، اور ہم نے ہی تمہارے اوپر 7 مضبوط وجود آسمان تعمیر کیے، اور ہم نے ہی ایک دہکتا ہوا چراغ سورج پیدا کیا، اور ہم نے ہی بھرے ہوئے بادلوں سے موسلادھار پانی برسایا تاکہ اس سے غلہ اور دوسری سبزیاں بھی اگائے، اور گھنے باغات بھی۔ یقین جانو فیصلے کا دن ایک معین وقت ہے۔ وہ دن جب سور پھونکا جائے گا تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے بن جائے گے، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لے گے۔ یقین جانو جہنم گھات لگائی بیٹھی ہے، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ مدتوں اس طرح رہے گے کہ اس میں نہ وہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کے قابل چیز کا، سوائے گرم پانی اور پیپ لہو کے۔ یہ ان کا پورا بدلہ ہوگا۔ وہ اپنے اعمال کا حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بڑھ چڑھ کر جھٹلایا تھا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ اب مزہ چکھو، اس لیے کہ ہم تمہارے لیے سزا کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا تھا ان کی بے شک بڑی جیت ہے۔ باغات اور انگور اور نوخیز ہم امل لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے پیمانے، وہاں پر وہ نہ کوئی بیہودہ بات سنے گے اور نہ کوئی جھوٹی بات۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا۔ اللہ کی ایسی دین ہوگی جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی، اسی پروردگار کی طرف سے جو سارے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک بہت مہربان ہے۔ کسی کے مجال نہیں ہے کہ اس کے سامنے بول سکے۔ جس دن ساری روحیں اور فرشتے قطاریں بنا کر کھڑی ہوگی، اس دن سوائے اس کے کوئی نہیں بول سکے گا جسے خدا رحمان نے اجازت دی ہو، اور وہ بات بھی ٹھیک کہے۔ وہ دن ہے جو برحق ہے، اب جو چاہے
وہ اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو قریب آنے والا ہے، جس دن ہر شخص وہ اعمال آنکھوں سے دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں، اور کافر یہ کہے گا کہ کاش میں